الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَدَاءُ الْقِیمَةِ فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَ عَلَىٰ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، یہ سے ہے نا؟ گفتگو چل رہی ہے اس قضا کی. اب یہ مثال دے رہے ہیں جو قضا ادا کے معنی میں ہے وہ قضا لیکن معنی میں ادا کیا ہے. مثال کے طور پر نکاح ہوا، نکاح میں کہا کہ ایک غلام کیا ہے، مہر رکھا، کوئی متعین غلام کا ایک غلام مہر میں، یا کہا دو بھیڑ ہیں، جو بھی کہہ دے، اس طرح فکس نہیں کیا. اب اگر غلام خرید کے دیتا ہو تو متوسط غلام دینا ہوگا نا، کہ لنگڑا لولا لا کے دے دے گا تو ہو جائے گا. اور بہت ہائی کوالٹی کا بھی وہ مطالبہ نہیں کر سکتی ہے، یہ گھٹیا دے بھی نہیں سکتا ہے. جو معتدل ہے، متوسط درجے کا ہے، وہ غلام دینا پڑے گا. تو ایک متوسط درجے کا غلام خرید کے دیا، یہ تو ادا ہے. کیا ہے؟ ادا ہے. غلام نہ دے کے وہ متوسط درجے کے غلام کی قیمت دے رہا ہے. کیا دے رہا؟ ہاں، کہ دیکھو میں نے غلام رکھا تھا مہر میں، تو اب میں کہاں خریدنے جاؤں، تو ایسا کرو پیسے لے لو غلام کی جگہ، تم خود خریدنا خرید لینا یا پیسے رکھ لو، جو مرضی تمہاری. تو غلام کے بجائے اس کی قیمت دینا، تو یہ قضا ہے. بئی معنی کہ رکھا گیا تھا غلام، دے رہا ہے وہ قیمت، مثل دے رہا ہے، مثل معنوی. تو یہ قضا ہے. لیکن یہ قضا ادا کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ ادا کے معنی میں بئی طور پر ہے کہ اگر غلام خرید کے دے گا تو کون سا غلام دے گا؟ متوسط درجے گا. تو متوسط ہونے کا پتہ کیسے لگے گا؟ قیمت سے نا، قیمت ہی سے لگے گا نا، کہ اس کی قیمت 50,000 ہے، اور جو نچلے درجے کا آتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ 20,000 کا ہوتا ہے، اور یہ جو اچھے والے ہیں وہ 1,00,000 کا ہے. تو 50 والا 20 والا ہوا، متوسط ہوا. تو متوسط ہونے کا پتہ کیسے لگے گا؟ قیمت سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل قیمت ہی ہے، اصل قیمت ہی ہے. اس اعتبار سے دیکھے تو یہ ادا کا معنی پایا جاتا ہے. اصل کون ہے؟ قیمت ہی ہے، چونکہ توسط کا پتہ قیمت کے ذریعے چلتا ہے. اس جہت سے اگرچہ قیمت قضا ہے، لیکن اعلیٰ، ادنیٰ اور اوسط کا پتہ لگانے میں مرجع جو ہے وہ قیمت ہی ہے. اس حیث سے دیکھے تو یہ اصل ہے قیمت، تو اس حساب سے ادا ہو گیا. اس حساب سے تو کہا گیا کہ یہ اس طرح کی قضا ہے جو ادا کے معنی میں ہے اور حقوق العباد میں ہے. کس میں ہے؟ دیکھو، ادا القیمت فیما اذا تزوج علی عبد بغیر عینہ، قیمت ادا کرنا اس میں جب شادی کرے غیر متعین غلام پر، یعنی غیر متعین غلام کو مہر میں رکھا، اس پر شادی ہوئی. لہذا نظیر للقضاء الذی فی معنی الادا، یہ نظیر ہے اس قضا کی جو ادا کے معنی میں ہے. ولہذا عبر عنہ بلفظ الادا، اس لیے ادا کہہ رہے ہیں، قضا نہیں کہہ رہے ہیں. ہے قضا مگر ادا کے معنی میں ہونے کی وجہ سے ادا ہی کہہ دیا اس کو. ولہذا عبر عنہ بلفظ الادا، اسی وجہ سے مصنف نے اس کی تعبیر ادا کے لفظ سے کی ہے. ان اے اذا تزوج الرجل امرأة علی عبد بغیر عینہ، یعنی جب آدمی شادی کرے کسی عورت سے غیر متعین غلام پر، یعنی غیر متعین غلام کو مہر میں رکھا. تو اب یہاں دو صورت ہے، یا تو درمیانی غلام خرید کے دے دے، وہ متوسط غلام خرید کے دے، یہ تو ادا ہے بالکل الوجہ. لیکن اگر متوسط درجے کا غلام خرید کے نہ دے کے متوسط درجے کی قیمت دے، یہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھو، تو فحینئذ، اس وقت ان اشترى عبدا وسطا، اگر شوہر درمیان متوسط غلام خریدا، وسلمہ الیہا، اور وہی غلام بیوی کے حوالے کر دیا،
تو فلا خفا انہ ادا، اس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ یہ ادا۔ لیکن اگر غلام نہ خرید کے اس کی قیمت دے کر وَإِنِ ادَّعَا الیہا قیمت عبد وسط، اور اگر شوہر بیوی کو متوسط غلام کی قیمت ادا کریں تو یہ قضا ہے، چونکہ بات تھی غلام کی، غلام نہ دے کے اس کا مثل معنوی دے رہا ہے تو یہ قضا ہے، لیکن یہ قضا ہوتے ہوئے ادا کے معنی میں، لیکنہ فی معنی الادا، لیکن یہ ادا کے معنی میں ہے۔ ادا کے معنی میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ بھائی غلام تو معلوم ہے، غلام کس کو کہتے ہیں، ذات معلوم ہے، خالی وصف مجہول ہے، تو دینا کون سا ہے؟ متوسط درجے کا غلام دینا۔ متوسط درجے کا پتہ کیسے لگے گا؟ اعلیٰ، ادنا، متوسط پتہ کیسے لگتا ہے؟ قیمت سے۔ اس کا مطلب اصل کون ہے؟ قیمت ہے، تو اگر جو قیمت ادا کر رہا ہے تو اصل ہی کو ادا کر رہا ہے، اس اعتبار سے دیکھو تو یہ ادا ہے۔ ہاں، لِأَنَّ الْعَبْدَ معلوم الذات مجہول الصفت، اس لیے کہ غلام ذات کے اعتبار سے معلوم ہے، صفت کے اعتبار سے مجہول ہے، تو ضروری ہے کہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے درمیانی غلام دے۔ گھٹیا والا دے گا تو لینا نہیں چاہیے، اعلیٰ والا مانگے گا تو یہ دینا نہیں چاہے گا، تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ درمیان والا دے تو یہ ہے نا۔ تو فلا بد فی قطع المنازعات، تو جھگڑا ختم ہونے کے لیے ضروری ہے، دونوں کے درمیان جھگڑا ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یسلمہا عبدا وسطا، کہ وہ درمیانی غلام دے۔ کیا دے؟ تو درمیانی غلام کا پتہ کیسے لگے گا؟ قیمت سے نا، تو اصل قیمت ہی ہوئی نا۔ اول وسط لا يتحقق الا بالتقویم، درمیانی کا پتہ چلتا ہے قیمت لگانے سے، سمجھ گئے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جو قلیل قیمت ہے وہ ادنا ہے، جو زیادہ قیمت ہے وہ اعلیٰ ہے، اور جو متوسط قیمت ہے وہ اوسط ہے۔ لیکون قلیل القیمت ادنا، تاکہ قلیل قیمت ادنا کہلائے، و کثیر القیمت اعلیٰ، زیادہ قیمت اعلیٰ کہلائے، و اوسطھا بین بین، اور درمیانی کو بین بین مانے۔ تو اب دیکھو وسط کا پتہ لگانے کے لیے کدھر لوٹ رہے ہیں آپ؟ قیمت کی طرف، تو قیمت ہی تو اصل ہے، تو اصل ہی تو دے رہا، اس اعتبار سے ادا ہے۔ تو فکان المرجع الی التقویم، تو لے دے کے لوٹنا پڑتا ہے قیمت ہی لگانے کی طرف، سمجھے؟ فلہذا کانت القیمت فی معنی الادا، اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ قیمت جو ہے قضا ہے لیکن ادا ہی کے معنی میں ہے۔ ایک دلیل بھی دے رہے ہیں ادا کے معنی میں ہونے کی، مثلا قیمت اگر دے رہا ہے اور عورت اگر کہے کہ نہیں میں قیمت نہیں لیتی، تو کیا وہ منع کر سکتی ہے؟ تو کہا نہیں، منع نہیں کر پائے گی۔ اگر منع کرے گی تو حاکم اسلام جو ہوگا، قاضی شرع، اس عورت کو قیمت لینے پر مجبور کرے گا۔ وہ تو قیمت لینے پر مجبور کیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ادا ہی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، وہی کہہ رہا ہے حتیٰ تجبر علی القبول، یہاں تک کہ یہی قیمت قبول کرنے پر خاتون کو مجبور کیا جائے گا۔ کما لو عطاها بالمسمى، اگر کوئی غلام متعین دیتا تو مجبور ہوتی نا لینے پر، اسی طرح قیمت لینے پر مجبور ہوگی۔ یعنی تفریع علی کونہا فی معنی الادا، یہ ادا کے معنی میں ہونے کی تفریع مثال اور دلیل نہیں ہے۔ یعنی تجبر المرأۃ، عورت کو مجبور کیا جائے گا قیمت قبول کرنے پر۔ کما لو عطاها بالعبد المسمى، اگر وہ غلام دیا جاتا جس کا ذکر ہوتا تو اس طرح مجبور ہوتا کہ نہیں ہوتی؟ نہیں کہ ہوتی، تو یہاں بھی مجبور کیا جائے گا، سمجھ گئے؟ کما لو عطاها بالعبد المسمى تجبر علی قبول العبد، جس طرح متعین غلام کو دینے پر غلام کی قبولیت پر مجبور کیا جاتا، اسی طرح یہاں بھی مجبور کیا جائے گا۔ فقضا تجبر علی قبول القیمت، اسی طرح قیمت کی قبولیت پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کا مجبور کیا جانا ہی دلیل ہے ادا کے معنی میں ہونے کی۔ ثم ذکر المصنف تفریعین لابی حنیفۃ علی قولہ وہو السابق، ادھر بتایا تھا نا کہ حقوق العباد میں بھی قضا کی قسمیں نکلتی ہیں، حقوق اللہ کی طرح قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول۔ قضا بمثل معقول کی دو قسم نکالا تھا، ایک کامل ایک قاصر، اور کامل کو تقدم حاصل ہے قاصر پر، یعنی جب تک قضائے کامل کا امکان رہے گا، اس کی صورت رہے گی، آپ قضائے قاصر کی طرف نہیں جا سکتے۔ قضائے قاصر کی طرف کب جائیں گے؟ جب قضائے کامل کی صورت نہ بنے۔
اسی پر دو مسئلے کی تفریق کر رہے ہیں. ایک پہلے اس کی قضائے کامل والی کہ جب تک قضائے کامل کی صورت بنتی ہے قضائے کامل ہی ادا کریں گے, قضائے قاصر کی طرف نہیں کریں گے. مثال اس کی دے رہے ہیں. مثلا ایک شخص نے کسی کو جا کے جان بوجھ کے زخمی کیا. کیا کیا؟ اور ابھی زخم اس کا بھرا نہیں تھا تو دیکھ رہا ہے نہیں اس کو تو میں نے مارا تھا اس لیے کہ مر جائے گا, مرا نہیں ہے وہ. پھر جا کے مرڈر کر دیا. جاؤ کیا کر دیا؟ تو بالقصد قتل کیا نا. تو بالقصد قتل کرنے میں قصاص ہے. کیا ہے؟ قتل خطا میں تو دیت ہے, اور قتل عمد جان بوجھ کے اگر قتل کرنے ہی کے ارادے سے قتل کرے گا تو اس میں قصاص ہے. تو وہ بیچارہ مر گیا تو قصاص کس طرح لیا جائے گا؟ یعنی اس قاتل کو قتل کر دیا جائے گا ڈائریکٹ, یا یہ ہے کہ پہلے اس کو زخمی کیا جائے گا جس طرح اس نے زخمی کیا تھا, اور زخمی کرنے کے بعد پھر اس کو قتل کیا جائے گا. تو اگر زخمی کیے بغیر قتل کر دیں اس کو, اس نے اس کو قتل کیا اس کو بھی قتل کر دیں, تو یہ بھی قضا ہے مگر یہ قاصر ہے. کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے کہ نہیں اس نے جیسا کیا تھا ویسے کریں گے. اس نے دو فعل انجام دیا تھا, اس کے ساتھ بھی دو فعل, ایک فعل زخمی والا دوسرا فعل قتل والا, تو اسی طرح اس کو بھی پہلے زخمی کیا جائے گا پھر اس کے بعد قتل کیا جائے گا. تو یہ قضائے کامل ہے. یہ قضائے کامل. تو مذہب حنفی میں یہ ہے کہ قضائے کامل کو تقدم حاصل ہے. مطلب قضائے کامل کی صورت اگر ہے تو قضائے کامل پر اثر عمل کریں گے, قضائے قاصر کی طرف نہیں. لہذا امام اعظم فرماتے ہیں یہاں بھی قاتل کو پہلے مقتول کے وارثین زخمی کریں گے اور زخمی کرنے کے بعد پھر قتل کریں گے, چونکہ انہوں نے دو فعل انجام دیا تو دو فعل کا بدلہ دو فعل سے ہوگا نا, تب نا برابر ہوگا. یہ کامل ہے اور کامل کو تقدم حاصل ہے, مطلب جب تک اس کی صورت بنتی ہے اسی پر عمل کریں گے. اس لیے امام فرماتے پہلے زخمی کیا جائے گا پھر قتل کیا جائے گا. دیکھو ثم ذکر المصنف تفریعین لابی حنیفۃ علی قولہ وہو السابق. پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے امام اعظم کے حساب سے دو تفریع پیش کی اپنے قول وہو السابق کے مطابق. مصنف نے کہا نا وہو السابق, اس کے حساب سے. فقال فرمائے وعلی ھذا, اسی قاعدے کی بنیاد پر کہ قضائے کامل کو قضائے قاصر پر تقدم حاصل ہے. قال کہا ابو حنیفہ امام اعظم فی القطع ثم القتل عمدا للولی فعلہما. امام اعظم نے کہا کہ زخمی کرنے پھر قتل کرنے میں بالقصد ولی کے لیے یہ دونوں فعل ہیں. ولی کے لیے یعنی مقتول کے وارثین بھی قاتل کے ساتھ اسی طرح کا کام کریں گے. نہیں لی اجل ان المثل الکامل سابق علی المثل القاصر, یعنی مثل کامل مقدم ہے مثل قاصر پر. اس وجہ سے قال ابو حنیفہ امام اعظم نے فرمایا فی صورت, اس صورت میں کہ قطع رجل ید رجل حمدن, کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کا ہاتھ بالقصد کاٹ دیا جان بوجھ کے, پھر نہیں مرا وہ, ثم قتلہ قبل ان یبرأ, اس زخمی کی شفا ہونے سے پہلے پھر قتل کر دیا جا کے. تو اب جو مقتول کے وارثین ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو امام فرماتے ینبغی للولی, تو ولی کے لیے چاہیے کہ یفعل مثل ما فعل القاتل, اسی طرح کام کرے جیسا قاتل نے کیا تھا. قاتل نے کیا کیا تھا؟ پہلے زخمی, پہلے ہاتھ کاٹا پھر قتل, تو اسی طرح کرے. یعنی فیقطعہ اولا, پہلے مقتول کے وارث جا کے اس قاتل کا ہاتھ کاٹے گا, ثم یقتلہ, پھر اس کو قتل کرے گا, تاکہ برابر قصاص کا منع برابر ہی نا. ہاں تو اس طرح برابر لے یکون جزاء الفعل بالفعل, تاکہ فعل کا بدلہ فعل سے ہو, ادھر فعل دو ادھر بھی دو. سمجھ گئے؟ تو اذ الفعل متعدد من القاتل, اس لیے کہ قاتل کی طرف سے فعل ایک سے زائد ہیں. فینبغی ان یکون کذالک من الولی, تو ضروری ہے کہ ولی کی طرف سے بھی ایسا ہو, رعایت للمثل الکامل, مثل کامل کی رعایت کرتے ہوئے. اور اگر ایک ہی پر کرے,
اختفا کرے تو وہ بھی جائز ہے وکل.